صلاۃ پیش فرما لے صلی اللہ علیہ نبی علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ بدن سے کر کے تیمم قیام کر لیا ہے، بدن سے کر کے تیمم قیام کر لیا ہے، نماز عشق میں دل کو امام کر لیا ہے، نماز عشق میں دل کو امام کر لیا ہے، مہک اٹھے ہیں خیالوں کے آخری زینے، مہک اٹھے ہیں خیالوں کے آخری زینے، یہ کس جمال نے مجھ میں خرام کر لیا ہے، یہ کس جمال نے مجھ میں خرام کر لیا ہے، بسا لیا ہے نیا ایک ہجر سینے میں، بسا لیا ہے نیا ایک ہجر سینے میں، پرانے درد سے رشتہ تمام کر لیا ہے، پرانے درد سے رشتہ تمام کر لیا ہے، کسے بتائے کہ شاہوں نے ڈال دی ہے سپر، کسے بتائے کہ شاہوں نے ڈال دی ہے سپر، ہمیں کسی کی نگاہ نے غلام کر لیا ہے، ہمیں کسی کی نگاہ نے غلام کر لیا ہے، کسے بتائے کہ شاہوں نے ڈال دی ہے سپر، اب بسا لیا ہے نیا ایک ہجر سینے میں، پرانے درد سے رشتہ تمام کر لیا ہے، کس لیے فکر کرے حشر کے دن کیا ہوگا، سامنے ان کے جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا، ہے جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا، ہے جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے جب تیرے سرکار کا روضہ ہوگا، سامنے جب میرے سرکار کا روضہ ہوگا، اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، دین حق دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا، دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا، حد سے بڑھنے والے حد سے بڑھتے رہیں گے، اور رب کا یہ قانون ہے کہ جو لوگ حد میں رہ کر کرتے ہیں پھر بھی اللہ اسے رحم و کرم سے نکال دیتا ہے، لیکن جو حد سے حدود اللہ سے یا حد سے پرواز کر جاتے ہیں پھر وہ چاہے نام کی نسبت ہو یا کیسی ہی نسبت ہو، لفظ کی نسبت ہو، مگر جب حد سے بڑھ جاتے ہیں تو پھر حد سے بڑھنے والے کے لیے حسین ابن علی کو بھیجا جاتا ہے، عمر ابن خطاب کو بھیجا جاتا ہے نا۔ سمجھ رہے کہ اپنی چالاکیوں سے انسان چل رہا ہے، جی نہیں، یہ تو محمد کی میم اور مو کا نسبت ہے، اور پھر دال کی بھی نسبت پیچھے ہے، محمد کی پوری نسبت ہے تو مو کی وجہ سے چل جاتا ہے، میم ایسی ہے محمد کی کہ جہاں نسبت آ جاتی ہے اس میم کی اللہ جہنم حرام کر دیتا ہے محمد کے نام پر، تو یہ تو دال بھی آ گیا میم بھی آ گیا، تو پھر وہ بندہ تو موہن کہیے محتشم کہیے کچھ بھی کہیے، لیکن جب ایسا بھی بندہ کہ میم کی بھی نسبت ہو، نام میں دال کی بھی نسبت ہو، محمد کے نام کی نسبت ہو، مگر پھر جب وہ حملہ کرتا ہے یا کرواتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے اوپر، یا اسے روک نہ لگائی جاتی ہے، تو پھر عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، تو گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا، تو گھٹائے
اسے منظور بڑھانا تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا، آپ کے ذکر کو بلند کیا، آپ کی عظمت کو بلند کیا، آپ کی عزت کو بلند کیا، آپ کی شان کو بلند کیا، آپ کی توقیر کو بلند کیا، آپ کی تعظیم کو بلند کیا، آپ کے نام کو بلند کیا، آپ کی شان کو بلند کیا، آپ کو بلند کیا، آپ سے نسبت رکھنے والوں کو بلند کیا، آپ کے نے بنائے ہیں عطائے رسول بن کر، فدائے رسول بن کر، عطائے مصطفیٰ بن کر، عطائے النبی بن کر، غیب دا نبی سے فیض پا کر غیب دا جاننے والا ہند الولی سلطان الہند ہے، وہ غریب پرور ہے، وہ امیر پرور ہے، وہ فقیر پرور ہے، وہ سخی پرور ہے، وہ ہر ایک کو پالنے والا، وہ ہر ایک کو سنبھالنے والا، اپنے کو نبھانے والا، پرایوں کو بھی نبھانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، غریبوں کا حامی، یتیموں کا حامی، اجمیر کا داتا، ہند کا خواجہ۔ اگر سمجھ میں نہیں آتا تو پوچھ اپنے پرانے زمانے کے بادشاہوں سے، راجاؤں سے، پی ایم سے پوچھ کہ انہوں نے بھی غریب نواز پہ آ کے دربار پہ جب سر جھکایا ہے تو غریب نواز نے انہیں بھی حکومت عطا فرما دی ہے۔ یہ تو وہ خواجہ کا دربار ہے، یہ کیا جانیں گے خواجہ ہو یا خواجہ اعظم سرور کائنات ہو، خواجہ ہند ہو یا خواجہ عالم ہو، خواجہ ہند اور خواجہ عالم مدینے والے تاجدار، خواجہ دو عالم ہو یا خواجہ ہند ہو۔ ارے یہ لوگ خواجہ کو کیا سمجھیں گے جب ابھی تک شاہ عالم سمجھ میں انہیں نہیں آیا۔ خواجہ عالم کو سمجھنے کے لیے پہلے شاہ عالم کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ شاہ کیا ہے، لفظ شاہ کیا ہے، یہ بھی غریب نواز کی چوکھٹ سے سمجھ میں آئے گا جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم جانتے ہو کہ یزید بادشاہ ہوگا، تم جانتے ہو کہ پرتھوی راج بادشاہ ہوگا، تم جانتے ہو کہ یہ بادشاہ ہوگا، لیکن غریب نواز نے فرما دیا شاست حسین، بادشاہ تو حسین۔ میرے پیارے غریب نواز، جب شاہ کہہ دیا تو بادشاہ کہنے کی کیا ضرورت، بادشاہ کہہ دیا تو شاہ کہنے کی کیا ضرورت۔ شاہ کا بھی مطلب وہی ہے کہ نہ سمجھ تجھے سمجھ میں نہیں آیا مجھ سے پوچھ، یا جس پر میری نظر ہے اس قطب الدین سے پوچھ لے، صوفی حمیم الدین سے پوچھ لے۔ جب ہم نے چوکھٹ چاٹی اور آستانے کو بوسہ دیا تو بات کھل کر کے سامنے آئی کہ شاہ کا مطلب ہوتا ہے روحوں کا بادشاہ، روحوں کا بادشاہ، روحوں کا بادشاہ اسے شاہ کہا جاتا ہے۔ اور جو بادشاہ کہتے ہیں ہم شاہ تو حسین بادشاہ، تو اس کا مطلب ہے جسموں کا بادشاہ۔ غریب نواز کہتے میرے حسین شاہ تمام روحوں کا بادشاہ ہے، بادشاہ تو حسین جسموں کا بھی بادشاہ۔ وہیں سے ہمیں یہ پیغام مل گیا کہ ہم دربار سراج الدین کے آستانے پر انہیں شاہ عالم کا خطاب ملا ہے، یعنی یہ صرف جسموں کا بادشاہ نہیں، یہ صرف گجرات کے بادشاہ نہیں، یہ صرف عالم کا بادشاہ نہیں، تمہارے اندر آتما جو جگ رہی ہے، روح ہے، اس روح کا بادشاہ کا نام شاہ عالم سراج الدین۔ دربار رسالت سے جو انہیں خطاب ملا شاہ عالم، بادشاہ عالم نہیں ملا، فقیر عالم نہیں ملا، نواز عالم نہیں ملا، یہ سارے لقبات ہیں، آپ کے نام ہیں، مگر خصوصیت کے ساتھ شاہ کا جو لفظ دیا گیا یعنی روحوں کا بادشاہ ہے۔ جسم تو کیا چیز ہے، جسم کے تو ہے ہی ہے، مگر روح کے، دل کے، قلب کے اندر کے بادشاہ ہے، روحانی دنیا کے بادشاہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہوں تو صرف انسانوں کے بادشاہ نہیں، صرف جناتوں کے بادشاہ نہیں، ایسے بھی فرشتے ہیں، ایسے بھی روحانی دنیا ہے، اس روحوں کی دنیا کا بھی بادشاہ سراج الدین ہے۔ تو یہ دنیا کے بادشاہوں کو، یہ ملک کے بادشاہوں کو، راجاؤں کو، پی ایم جو بھی ہیں، سمجھنا چاہیے کہ ہماری کرسی کب تک، کس طرح کی، ہمیں کسی نے بنایا، کیسے بنایا، کیا نہیں بنایا تو جانے، تیرا کام جانے، مگر اتنا سمجھ لو کہ انہیں جو بادشاہ بنایا گیا ہے مدینے والے آقا کی چوکھٹ سے بنے ہیں، پنجتن کی چوکھٹ سے بنے ہیں، کربلا سے امام حسین نے انہیں بنایا ہے، نجف سے مولا علی نے انہیں بنایا ہے، جنت جو ہے بقی کے اندر امام حسن سے انہوں نے جو ہے بادشاہ بنایا ہے۔ جب شاہ عالم جو بادشاہ جسم و دل اور روح ہے
وہ سمجھ میں نہیں آ سکتے تو خواجائے عالم، خواجائے ہند، خواجائے خواجگان، غریب پرور، غریب نواز کیسے سمجھ میں آ سکتے ہیں؟ معین الدین چشتی کیسے سمجھ میں آ سکتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی ہے، سبحان اللہ۔ وہ جنید، وہ بغدادی، وہ سید الطائفہ، وہ امام الاولیاء، اللہ اللہ جو نسبت کر لیتا ہے اللہ اسے بھی مرتبے دیتا ہے تاکہ وہ رفعنا لک ذکرک، حبیب کا درجہ، حبیب کا چرچا، حبیب کے غلاموں کو دنیا بتا دے گی کہ جب ہم غلام مصطفیٰ ایسے ہیں، غلام رسول ایسے ہے تو ہمارا آقا کیسا ہوگا، امتی ایسا ہے تو ان امتیوں کا نبی اور پیغمبر کیسا ہوگا۔ حضرات اب اندازہ لگاتے چلے جائیں، جنید بغدادی ہے، اللہ والے ہیں، یہ جو اللہ والوں سے نسبتیں ہیں، جو یہ ہماری محبتیں ہیں، چاہے وہ نبی سے ہو، چاہے وہ اولیاء سے ہو، یہ نسبت، یہ محبت، دیکھیے اس منزل تک پہنچنے کے لیے، چاہے دنیا کی ہو یا دین کی ہو، اسے پہنچنے کے لیے، مقام تک پہنچانے کے لیے ایک مرشد کی ضرورت ہوتی ہے، ایک رہبر کی ضرورت ہوتی ہے، ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے، ایک بتانے والے، گائیڈ دینے والے کی، راستہ بتانے والے کی، راستہ سمجھانے والے کی، راستہ سلجھانے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے، ایک لیڈر کی، ایک استاد کی، ایک رہنما کی، ایک بتانے والے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اسے گائیڈ کرتا رہے اور وہ اپنی منزل در منزل سفر کرتا رہے۔ حضرات جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مریدوں میں بھی ایک مرید پر شیطان حاوی ہو گیا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جب مرید پیر سے دور ہو جاتا ہے، اپنے رہبر یا استاد سے، بتانے والے سے غافل ہو جاتا ہے یا دور ہو جاتا ہے، تو پھر شیطان اور شیطانیت اور دنیا کی محبت اس پر غالب آ جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے، جنید بغدادی کے ایک مرید پر ہوگا اور اس نے بھی چند مرید بنائے ہوئے تھے، لوگ ان کو بھی مان رہے تھے، لیکن اس کا معاملہ کیا تھا؟ وہ کیا کہتا تھا اور کیا کرتا تھا؟ وہ کہتا تھا کہ میں روزانہ جنت کی سیر کرتا ہوں اور جنت کے کھانے، وہاں کے جو طعام ہیں، کھانے ہیں، وہ مجھے پیش کیے جاتے ہیں اور اسے میں کھاتا ہوں، اور اتنا ہی نہیں، میں جسے چاہوں جنت کی سیر کراتا ہوں اور جنت کا کھانا اسے کھلاؤں۔ بے شک اللہ والے جو ہے، اللہ نے وہ اختیار دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دیکھیے کہ جب اس پر شیطان حاوی تھا اور یہ ساری چیزیں وہ کر رہا تھا، تو کسی مرید نے آ کے بتایا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مرشد گرامی فلاں شخص جو آپ ہی کے مریدوں میں ہیں، وہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے اور لوگوں کو جنت کی سیر کرواتا ہے، اور کافی لوگ ان سے متاثر ہے، مرید ہے اور کافی ان سے وابستہ ہو رہا ہے۔ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک، ہاں ایسا ہے، کیونکہ وہ اتنے دنوں سے آیا نہیں ہے، وابستہ نہیں ہے، تو ایسا کرو کہ انہیں میرے پاس بلا کے لے آؤ، انہیں بتا دے کہ جنت کی سیر ہوتی ہے یا کہاں کی سیر ہوتی ہے۔ اس دور کے اندر اگر ان سے دور ہو جائے تو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، تو اس دور میں اگر دور ہو جائے تو کافر ہونے میں یا منافق ہونے میں دیر لگے گی نہیں۔ وہ بندہ اتنا اس دور کے اندر گمراہ ہو گیا۔ اب مریدین ان کو بلانے گئے کہ چلو حضرت بلا رہے ہیں، حضرت جنید بلا رہے ہیں۔ اب دیکھیے وہ کیا کہتا ہے، کہاں میں خود پیر طریقت ہوں، میں خود پہنچا ہوا ہوں، جنت کی سیر خود ہی نہیں جسے چاہوں کروا دوں، پھر میں کیوں بھلا جنید کے پاس جاؤں، میں کیوں جاؤں، میں خود کامل ہوں، اکمل ہوں، مکمل ہوں۔ لوگوں نے آ کے بتایا کہ حضرت وہ تو ایسا کہہ رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر وہ نہیں آتا تو کیا ہوگا، اب میں جاؤں گا تاکہ اسے ہدایت مل جائے، اسے حقیقت روشن ہو جائے۔ اب جب یہ بتایا گیا تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ خود تشریف لے گئے، اور جیسے ہی حضرت کے پاس آئے، حضرت ان کے پاس آئے تو بندہ اتنی خاص تعظیم نہیں کر رہا ہے، وہ سمجھتا ہے میں خود کامل ہوں، جنید جس مقام پہ ہے میں بھی تو اس مقام پر ہوں، کہیں نہ کہیں آگے پیچھے، تو پھر میں تو اتنی خاص کوئی تعظیم توقیر نہیں کی۔ ٹھیک ٹھاک بیٹھیے حضرت، بیٹھے، کہاں کہ آپ ابھی آ نہیں رہے ہیں، اور یہ ساری سمجھانے کی کوشش کی، کہاں میں کیا، میں خود جنت کی سیر کرتا ہوں، وہی بات، میں جنت دیکھتا ہوں روز،
اچھے اچھے ساری جنت کی بہاریں دیکھتا ہوں، کھانے ہوتے ہیں روز، اور جس مرید کو چاہوں جسے چاہوں پہنچا دیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھیں ایسا ہے کہ اگر آپ اس میں میری باتوں کو نہیں مانیں تو ٹھیک ہے، لیکن ایک گزارش ہے کہ اب کبھی جنت کی سیر کو جائے گا اور جبرائیل آئے گا، ہم جبرائیل علیہ السلام بھی میرے پاس آتے ہیں، اب کبھی ایسا ہو تو میری ایک درخواست ہے، یہ جنید کی چھوٹی سی درخواست ہے، کہاں اس وقت پڑھ لینا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ کی پناہ مانگ لینا، نیکیوں سے اللہ کی مدد مانگ لینا، گناہوں سے اللہ کی مدد، بچنے کے لیے اللہ کی مدد مانگ لینا، یہ پڑھ لینا، یہ کہہ کر کے آپ حضرت تشریف لے گئے۔ پھر رات ہوئی اور پھر وہی یہ سویا، اور اس کو جیسے فرشتے آئے اسے لے جا رہے ہیں، جنت کی سیر کرا رہے ہیں، کھانے وانے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب اس وقت اسے یاد آیا کہ جنید بغدادی نے مجھ سے کہا ہے کہ اس وقت پڑھ لینا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لہٰذا آپ نے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی کہ کیا پڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن کہا چلو پڑھا ہے، انہوں نے کہا پڑھ لیتا ہو، کہاں ہے تو، ورنہ ضرورت تو نہیں ہے۔ جیسے ہی پڑھا ہوں زبان پر آیا اس مرید کے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ اللہ ہی کی پناہ شیطان سے یعنی مردود سے، نیکی کرنے کی طاقت، گناہوں سے بچنے کی طاقت اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ ہی بزرگ ہے، برتر ہے، اعلیٰ ہے، اور قدرت والا ہے، علی العظیم ہے۔ لہٰذا جیسے ہی وہ پڑھا اس نے بغیر من کے پڑھا، کہاں ہے تو پڑھ لیتا ہوں، پڑھا کیا تھا، وہ جنتی کھانے غائب، وہ جنت غائب، وہ سیر کرنا غائب، وہ ساری بہاریں غائب، وہ فرشتے سب غائب، بھاگتے ہوئے نظر آئے، جو انہیں فرشتے لگ رہے تھے وہ غائب۔ بھڑک کے دیکھا، آنکھ کھولی تو وہ تو بالکل کچرے کے اندر ہے، اور بالکل اس کی حالت خراب ہے، اور پسینہ ہو رہا ہے، اور بدبو آ رہی ہے۔ اب اس کو عقل آ گئی کہ یہ جو کچھ تھا یہ شیطان کی طرف سے تھا، شیطانیت تھی جو مجھے یہ سب سیر کروا رہی تھی، اور اپنے آپ کو فرشتہ بتا رہی تھی، جنت کے کھانے بتا رہی تھی، یہ سب شیطانی وار تھا۔ یہ تو حضرت نے کرم کیا اور پڑھنے کا کہا، اور میں نے پڑھا تو آج میں اصلی حالت مجھے پتہ چل گئی کہ میں کہاں ہوں، میں تو کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا کہ میں کہاں ہوں۔ ویسے اللہ والوں کا جس پہ کرم ہوتا ہے وہ اس درجے پہ پہنچتا ہے، جیسے نسبت والے کئی اولیاء کرام آج بھی ایسے موجود ہیں، بیٹھے بیٹھے اگر زمین کو کہتے ہیں آج بھی اس زمین پہ حکومت ہے، ایسے زندہ ہے اولیاء کرام، ایسے اسلاف، اگر کہتے بیٹھ جا تو وہ اٹھ نہیں سک رہا۔ مووی ووی بنا تو لی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر کہا جائے بیٹھ جا تو اٹھ نہ سکے، باہر رہے تو باہر کی کنٹری سے آ نہ سکے، کہیں ایسا نہ ہو ہاتھ رکھ جائے تو اٹھا نہ سکے، کیونکہ تمہاری باڈی پر بھی حکومت خواجہ کی ہے۔ ایسے ولی ہے، ہم نے تو دیکھا ہے آنکھوں سے کہ وہ جسے چاہے اٹھا دیتے ہیں، جسے چاہے بٹھاتے، بیٹھانے والوں کو اٹھا نہیں سکتا کوئی جب تک ان کی اجازت نہیں ہوتی، جسے چاہے بلاتے، جسے چاہے بھگاتے ہیں، اشاروں سے ہی سب ہوتا ہے، چلتے ہوئے نہ بولنے کی ضرورت ہے ان ولیوں کو، نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو صرف اشاروں سے ہی، انداز سے، ارادے سے ہی کام کر لیتے، تو اتنا حد سے نہ بڑھ جاؤ۔ آج بھی شاہ عالم کے دربار میں ان کے فیضان سے، غریب نواز کے فیضان سے، گجرات میں، ہندوستان میں ایسے ولی زندہ موجود ہے۔ خواجہ نے جیسے راج چلایا تھا ویسا ان کا صدقہ پا کر ان کے غلاموں میں ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے موجود ہیں جو دکھنے میں تو نہیں جلدی آتے، پہچاننے والے ہی پہچان سکتے، مگر ہے وہ ابھی چاہے تو 2 منٹ میں کام ہو سکتا ہے، 2 منٹ بھی بہت دور کی بات ہے، 2 سیکنڈ میں کام ہو سکتا ہے۔ سنا ہوگا چپٹی میں بھی کام ہوتا ہے، کہیں آپ نے بھی سنا ہوگا، یہ ولیوں کی چپٹی ہے، صرف انگوٹھا اور انگلی نہیں ہے، یہ غوث کی اولاد کا خزانہ ہے، جو یوں کر دیتے تو ہو جاتا ہے، یوں کر دیتے ہو جاتا ہے۔ یہ کہاں سے آیا، کہاں ہاتھ ان کا ہل رہا ہے، کام غوث اعظم کر رہا ہے، کیونکہ جو فنا ہو جاتا ہے ولی کے عشق میں، جو خواجہ کے عشق میں فنا ہو کے دیوانہ بن جاتا ہے، جو غوث کا مستانہ بن جاتا ہے، میں غوث کا قلندر ہوں۔ کسی نے کہا تھا چھیڑو نہ مجھے لوگوں، جو بن جاتا ہے پھر کام اس کا نہیں، وہ تو صرف ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا کی قبولیت میں غوث کا کرم شامل ہو جاتا ہے۔
وہ پھر ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا کی قبولیت میں اسے غریب نواز کا ہی نظر ہو جاتی ہے، کرم ہو جائے۔ تو ایسے دیوانے مستانے اس احمد آباد میں بھی موجود ہے جو نام غوث کا لے کے پھونک مار دے تو آندھی آ جاتی ہے۔ یہ سنی سنائی نہیں، ہم نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم تو جانتے ہیں اور مانتے تو پہلے ہی سے، لیکن اللہ نے مشاہدہ بھی کرایا ہے نا۔ تو ایسے حضرات بھی ہے جو اپنی مٹھی میں آستینوں میں ید اللہ لے کر بیٹھے ہیں، اپنی آستینوں میں ید اللہ لے کے بیٹھے ہیں، اپنے قلب میں نور محمدی لے کر بیٹھے ہیں۔ ان کا سر کعبے میں سجدہ کرتا ہے اور ان کا دل گنبد خضرا کا طواف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ مسلمانوں، تمہارے پاس کیا نہیں ہے؟ اتنی بڑی طاقتیں تمہارے پاس ہے، روحانیت تمہارے پاس ہے، علم تمہارے پاس ہے، ایمان تمہارے پاس ہے، وشواس تمہارے پاس ہے، یقین کسی اور مذہب میں نہیں، اسلام میں یقین ہے۔ روحانیات کسی اور مذہب میں نہیں، اسلام میں روحانیت ہے۔ طاقت کسی اور مذہب میں نہیں، ان کی تو تلوار پہ بھروسہ ہے، بندوق پہ بھروسہ ہے۔ ہمارے پاس تو اگر لکڑی کا ٹوٹا ہوا سہما بھی ہو تو اللہ پار لگا دیتا ہے، کیونکہ ہمارا یقین لکڑی تلوار بندوق پہ نہیں، اللہ کی قدرت اور مصطفیٰ کے بھروسے پر ہے۔ یہ تاریخ نے دیکھا، 3 اور 13 تھے تب بھی کامیاب، 72 تھے تب بھی کامیاب، 6 لوگ تھے تب بھی کامیاب، خالد بن ولید تنہا تھے کامیاب، محمود غزنوی تنہا آئے تھے، محمد کے نام کی عزت کرتے تھے کامیاب ہوتے چلے گئے۔ اسی لیے مسلمانوں، جاگو، بیدار ہو جاؤ، مصطفیٰ کی دامن سے وابستہ ہو جاؤ، غریب نواز کی سیرت کو اپنا لو، غوث کے مستانے بنو، ولی کا دامن تھام لو۔ نہ روحانی شیطان نہ جسمانی شیطان، کوئی شیطان تمہیں پریشان نہیں کر سکتا۔ جنید بغدادی کا وہ مرید، اب آنکھیں کھل گئی، اس کی حقیقت سامنے آ گئی، بات ختم کرتا ہوں۔ دوڑا ہوا جنید بغدادی کی بارگاہ میں آیا، معافی مانگنے لگا، کہا حضور آپ نے بچا لیا، میں کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا، کیسا شیطان حاوی ہو گیا۔ تو دوستو، دونوں شیطان سے بچنا ہو تو ولیوں کی ایسی نسبت کر لو کہ تم بھی ہاتھ اٹھاؤ تو فوراً قبول ہو جائے، تم سجدہ کرو تو قبول ہو جائے، درود پڑھو تو گنبد خضرا کا دیدار ہو جائے، سلام پڑھو تو سنہری جالیہ تمہارے سامنے آ جائے۔ تم ایسے مسلمان بن جاؤ گے تو یاد رکھو، بات ختم کرتا ہو، صدیق کی صداقت تمہاری مدد کرے گی، عمر کی عدالت تمہاری دستگیری کرے گی، عثمان کی سخاوت تمہیں حیا میں رہ کر کے پردہ سکھائے جو ہے مدد کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اگر تم وفادار اہل بیت، وفادار صحابہ اور وفادار مصطفیٰ ہو گئے تو صدیق اکبر، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نجف سے، امام حسن جنت البقیع سے، اور امام حسین شہید کربلا سے تمہاری مدد کو لیے تشریف لیا کی محمد سے وفا تو نے تو پھر ہم سب تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو پھر یاد رکھ خدا اور خدا کی قدرت تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو زمین و آسمان تیرے ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو شمس و قمر تیرے ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو خواجہ اور غوث تمہارے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو مخدوم اشرف احمد رضا تمہارے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو قطب الطاف قطب عالم اور شہنشاہ عالم شاہ عالم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز کیا ہے، یہ کرسی یہ بادشاہت، یہ جہاں کیا چیز ہے، لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔